جب تک آپ کی غلامی نہیں کریں گے میرے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے برج خلیفہ سے بھی بڑا ٹاور بنا دیں کوئی حیثیت نہیں. یہاں حیثیت کا سکہ محمدیت پر ہے، نہ کہ پیسے پر، نہ کہ شکل و صورت پر، نہ کہ کسی اور نسبت کا. ایک ہی سکہ وہ ہے محمد و بسو. جب ہمارے نبی تشریف لے گئے معراج تو آپ نے عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ تیرے بس کا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں ایک واری تو دیکھنا ہے. کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے. فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے. جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بولے گئے. ہوش میں آیا تو کہنے یا اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آتا. اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دیکھ. جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں. میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں. اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے. آپ لوگوں کے کیا پروٹوکول ہے؟ آج جھنڈے ہوتے ہیں کل جیل ہوندی. تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا سلام پیش کیا میرے اللہ نے اپنے بندے کو. عبد ہے، عبدہ ورسولہ. عطیات میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں. اللہ کہہ رہا السلام علیک ایہا النبی، اے عزت والے نبی، ایہا نبی، ورحمت اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں. اور میرے ماں اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے. اس کی ناسا کی رپورٹ غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمہ. یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال اڑتا رہے تو یہ 3% کور ہوگا. تو جو 97% ہے پھر تو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں. ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے. اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ مجھے پیچھے بھی دکھا تھا، آگے بھی دکھا تھا. آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا. محراب اور مینا یہ 2 چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافت. کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے. اب سارے صحابہ پریشان
کہ ایک ہی ہو گیا, پہلے تو کبھی ہویا نہیں. تو جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. آپ نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے. ان کو دیکھ کے میں آگے چلے. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ فاؤنڈیشن, بغیر لوہے, بغیر بجری کی, بغیر سیمنٹ کے, بغیر یہ اینٹوں کے, اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور پھر وہ 7ویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے, جیسے اب لنڈر ڈالتے ہیں, ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے, ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے. اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو, یہ ہو بھی تو نہیں, نہ مٹنا تو ہے اس نے, کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. ہاں, چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر. تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی. جہنم کہاں ہے؟ اس کو میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا؟ نہ, اللہ نے بتایا ہے وہ بھی اوپر ہی. کب مجھے جہنم نظر آئی, اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا. اب بتاؤ, جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو, آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے, اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے. آج کے سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں. تو میرے تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے, یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بولو آگے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے, آدم بھی جڑے, شیس بھی جڑے, ادریس بھی جڑے, نوح بھی جڑے. لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے. ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. وشرحت لک صدرک, میں نے آپ کا سینہ کھول لیا. ورفعت لک ذکرک, میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. وجعلتک فاتحا وخاتما, یہ دو عجیب صفتے ہیں. اب لوگ پہلے آئے ہیں, میں بعد میں آیا. اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں؟ میں تو پہلے آیا نہیں, میں تو بعد میں آیا. اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں. جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے, جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے. اور میرا رب کہہ رہا ہے جعلتک فاتحا, ابتدا کرنے والا بھی تو ہے, وخاتما, اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب. تو اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان, اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں, دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. 1 ٹکا نہیں چڑھی, 1 ٹکا نہیں چڑھی. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر, سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر. اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو, کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء, تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندر بھر دے, پہاڑ بھر دے, پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں,
चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका। नीला रंग तो रोशनी है सूरज की, और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूं सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करें, क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगाए, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है। कहा ना सुनी ना दी गल मेरे को आ जावी, और मैंने सिर्फ एक बारी आखी अल्लाह माफ़, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह कहता है गफरतु लक वला कुबाली, तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कई और है जो हम उसका दर छोड़ के धक्के खा रहे हैं। हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की जात, ना कि मगरबी अकवाम। मगरब में तो जाके सूरज भी डूब जाता है, तुम कहां से तुलू हो। मेरा नबी को अल्लाह ने मशरक में पैदा की, मगरब डूबने की जगह है, मशरक उभरने की जगह है। तो आप जो काम भी करें उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के खिलाफ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। तो अल्लाह साना, अच्छा अब माफी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें। अल्लाह ताला कहते आ जा फिर माफ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें, तो अल्लाह कहता आ जा फिर माफ कर लूंगा। अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ करता रहूं। जावेद चौधरी ने ना मुझे फोन किया, वो जो कॉलम वाला है, कि मौलाना साहब आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं। मैंने कहा खैर हो इंशाल्लाह, वो कि में कहता आप कहते हो जितने मर्जी गुनाह करो तौबा करो माफ हो जाएंगे, फिर तौबा करो माफ हो जाएंगे। आपका नौकर 2-3 दफा करे खराबी तो आप उसे माफ करेंगे। मैं कहा बड़ा बेवकूफ है तू जावेद चौधरी, तू तारंग जमीन से अल्लाह ने हिकमड़ा छड़ा है, तो मैं तो अपने बेटे को माफ नहीं करूंगा। नौकर तो बात की बात है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। लन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, तुम्हारी इबादतें मुझे नफ़ा नहीं पहुंचाती और तुम्हारे गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारे नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता, तुम्हारी फरमाबरदारी से मैं बड़ा नहीं होता। मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है। कहे तो मखलूक है, खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बिठाएं। हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्दो सना अल्लाह की कर लो, और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूँ, दरख्तों को कलम बना देता हूँ, तुम पर इल्म खोल देता हूँ, लिखो मेरी तारीफ 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूंकि इब्तदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, सूरह हदीद। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, इसको मेरे नबी ने खोला। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, तू वो अव्वल है जिससे पहले कुछ भी नहीं है। वो अंतल आखिर फलैस बअदक शै, तू वो आखिर है जिसके बाद भी कुछ नहीं है।
وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے اکٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو، ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، کیا شہنشاہ، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا، اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جا دے، اور میرا اللہ کہتا تم مانگتا نہیں ہے مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں، بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے، قرآن فتویٰ لا دے میرے پہ، تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر، بھکاری کی طرح، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا، یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں، پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو، ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا کر بھی کر، یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے، یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں، دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے، اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا، اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن، میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں، انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں، وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا، ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے، ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تھا پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی، تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ گیا، میں کافر نے نہیں روٹی کھوا سکتا، وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے، کھانا کھلا، میرا بندہ ہے، کھانا کی،
تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے, آ جا بھائی کھانا کھا. اسے کہ کیوں؟ کہ میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنے کا تیرا رب اتنا اچھا ہے, میں اس کو مانتا بھی نہیں, پھر بھی میری سفارش کی ہے, مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے کر. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے, دیکھتا کیسے ہے, اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء, کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے, کالی رات گھنگور گھٹا ہو, کالے بادل, کالی رات, کالا پہاڑ, کالا پتھر, اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی گھاس دھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں, میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا, ورنہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی, اسے دو نمبری ہو سکتی. بلا رسلنا لدیہم یکتبون, جو بول رہے ہو, جو کر رہے ہو, یہاں دو بیٹھے ہیں لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے, یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, مارے آ گیا, وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے, اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو, بابا من سے معاملہ نہیں کرنا, ایسے یہ نہیں کرنا, ایسے وہ نہیں کرنا, اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر, سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا, میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار, اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو, روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی, اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے, کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا, رضامندی سے تیری لایا ہوں. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں, مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا, جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی, میری آنکھیں نہیں, میرے دل رو رہا تھا, میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا تبا لگ جاتا ہے. اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی, وہ رونے لگی. مولانا صاحب سانتا کوئی بیٹی نہیں آتا, تو سیڈے وڈے آلے مومنو بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے, اسی عزت سے واپس چلی جا, پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر, میں انسان نہیں ہوں.
اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے۔ اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے۔ جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔ ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں۔ اور یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے۔ یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی۔ اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر بلڈر بنو، زمیندار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت
کا خون کیا. اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں. یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک. 42 سال کی عمر میں مر گیا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا. باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے. دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا. یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی. اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے. یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہے. 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے. مطلق بادشاہ ہے. 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی. یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. انہیں سب کو اکٹھا کیا. اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں. یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں. 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا. اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں. اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے. 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے. بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے. تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی. یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دنوں لے کے دیتا ہوں. کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں. اٹھائی منافق تو اس نے معافی مانگنی تھی. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح. جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے، ہاں، سودا پکا ہے. تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں. ارے بھائی بیچ دو. ارے جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا، منہ مانگی قیمت لے لے. منہ سے بول کیا لینا چاہتا. ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے. جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. 600 کھجوروں کا باغ. تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے. اب یہ کہتا ہے، پھرو تو نہیں. آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں. انہوں نے کہا، میں پاگل ہے جو پھروں، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لب دے پہ. انہوں نے کہا، چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری. اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں. کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے.
छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहां बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो हाय कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा पर, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े होकर कि कहीं नीयत ना बदल जाए, इतना बड़ा बाग देते हुए बाहर से पुकारा उम्मुद्दहदा बेगम का जी का बाहर आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाओ। क्या हुआ? कहा मैंने बाग बेच दिया। उन्हें कहा कितने में? कहा जन्नत में खजूर मिल गई। वो कहने लगी रब हल बे रब हल बे रब हल बे वाह अबू तहदा, क्या सौदा किया तुम, क्या सौदा किया तुम। अरे क्या औरतें ज्यादा शोर में जाती, मरवा देता ये बच्चे के तू खासा तमें के तू खासा, रब हल बे। उसके बाद भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह मैंने खजूर खरीद, आप उस अंसारी को दे दे। तो आपने पूछा कितने में खरीदी है? का सारा बाग दे दिया है, खजूर ले ली। आपने कहा पहला सौदा कैंसल, कम मिन हज़किन रदाह वदारिन फयाह लिअबिद्दाहदाह। अब तेरे लिए मैं देख रहा हूं तेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए हैं और तेरे पोठे की जगह खजूरों में महल बना दिए हैं सोने चांदी के। जन्नत में तो मिट्टी नाम की शय कोई नहीं, लोहे नाम की शय कोई नहीं। एक हर घर एक ईंट सोने की, एक चांदी की, एक ज़ुमर्रद की, एक याकूत की, मुश्क का गारा और ज़ाफ़रान की घास और उसका लंटर अल्लाह का अर्श है। तो सौदे कर गए, अब सब कुछ करो, अल्लाह रसूल को पीछे ना छोड़, क्योंकि हमेशा तो जिंदा नहीं रहना, चले जाना है। दुनिया में सबसे बड़ा महल बनाया था किसरा ने, नौशेरवान के पोते खिसरो परवेज ने, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ा था। 40,000 पिलर्स पर वो घर था। अब लोग बिल्डरों स्क्वायर फुट लगाओ, 40,000 सुतूनों पर वो घर खड़ा था और वो उसके ऊपर सारा सोना हीरे जवाहर 40,000 पिलर पर थे और उसके 500 बड़े बड़े गुंबद थे और सबसे बड़े गुंबद में 1,000 सोने के फानूस थे और उसमें एक रात में 9 मन तेल जल जाता था, सिर्फ एक रात के लिए उसको। और 3,000 बांदियां थी, 6,000 नौकर थे सफाई के लिए, 12,000 सिपाही थे उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन वो चंद साल भी न रह सका कि पलटा खाया हालात ने और रोमन एम्पायर कैसर ने आकर उसे शिकस्त दी। नैनवा में हमारे नबी के खत फाड़ने के बाद आपने फरमाया था किसरा ने अपना मुल्क फाड़ दिया, तो वो आया, को शिकस्त खाई किसरा ने और भाग गया। उसने सारे महल को आग लगाया, मिट्टी का ढेर बनाया। और मुसलमानों में सबसे बड़ा महल बनाया उंदरस के बादशाह अब्दुर्रहमान ने अस्सालिस ने, 4,316 पिलर पर था वो घर और पूरे यूरोप में उसकी धाक थी। हर तरफ से हीरे आ रहे हैं, मोती आ रहे हैं, जवाहर आ रहे हैं। पूरे पिलर, पूरी छत सोने से बनी थी और पूरे पिलरों पर हीरे जवाहरात थे। और बाहर एक बड़ा तालाब था, किसका? पारे का, पानी का नहीं, पारे का। उसमें क्या करिश्मा था, उसको इस एंगल से इंजीनियर्स ने बनाया था कि सूरज की शुआएं जब पारे पर पड़ती थी तो पारा तो हिलता है, खड़ा नहीं रहता, तो शुआएं ऐसे ऐसे डांस करते 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 महल पे पड़ती थी तो लगता था पूरा महल रक्स कर रहा है। अब मैं वहां गया तो एक कोठे के सिवा वहां कुछ भी नहीं था, वो भी कोठे की छत नीचे गिरी हुई थी। तो आप लोगों को देखो, हमारे नबी पे कुर्बान जाए, उन्होंने हमें कैसी प्यारी जिंदगी दी। वजू से पहले एक दुआ सिखाई हमारे नबी ने, हम 5 दफा तो कम से कम करते हैं वजू। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। दुनिया भी जोड़ दी, आखिरत भी। यार मेरे को ना माफ़ फरमा, मुझे बड़ा घर दे, मुझे खुला घर दे, मुझे खुला कर दे और मेरे रिस्क में बरकत दे। खुला घर अल्लाह की नेमत है, आप लोगों को मुयसर कर रहे हैं सहूलतें, आपको अजर मिलेगा अगर उसमें झूठ ना हो, सूद ना हो, खोट ना हो, हेरा फेरी ना हो, वादा खिलाफी ना हो, तो यही आपकी जन्नत का रास्ता है।
تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی؟ اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمر کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے اس سے کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکا نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکا نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا۔ وہ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دے۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر، اخلاق اچھے کر۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے باپ سے اولاد سے بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی
میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایشل گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ یہ میری نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا، صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں نا، کئی چلا چلا کے، وہ تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ، سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے، حج سے نہیں معاف ہوتے، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ابھی سودا ہے، اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو، جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو، ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاؤں۔ یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ عام۔ اللہ، میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا۔ تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چو باہر نکل جا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مزے کی بات۔ السلام علیکم۔ دعا فرما ہے۔ اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے، ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے